السلام علیکم، میں ہوں ثاقب شاہزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ٹیک آن ود ثاقب شاہزیب۔ آج کی ولاگ میں نئے آنے والے وکلاء کے لیے کچھ ٹپس ہیں، اور جو جن کے اوپر عمل کر کے وہ بہت جلد ایک اچھے وکیل بن سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ ان ٹپس کے اوپر سختی سے عمل کریں۔ پہلی ٹپ یہ ہے جی کہ آپ نے جب لائسنس آنے کے بعد جب آپ کچہری میں آئیں تو پہلے دن سے آپ باقاعدہ یونیفارم پہن کر آئیں۔ جو بھی آپ کی متعلقہ بار ہے، اس بار نے جو بھی یونیفارم طے کر رکھا ہے وہ یونیفارم پہن کر آپ آئیں۔ پنجاب بار کا یونیفارم یہ ہے کہ وائٹ پینٹ، وائٹ شرٹ، بلیک ٹائی اور بلیک کوٹ، یا پھر پینٹ کی جگہ آپ گرے پینٹ بھی پہن سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بلیک پینٹ بھی رائج ہو چکی ہے، لہذا آپ بلیک پینٹ، بلیک ٹائی، کوٹ اور وائٹ شرٹ کے ساتھ کچہری آ سکتے ہیں۔ اس کے یونیفارم پہننے کا ایک فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں بھی اپنا تعارف نہیں کرانا پڑے گا۔ آپ کسی عدالت میں جائیں گے یا آپ کو کوئی جاننے والا اگر مل جائے گا تو آپ کو یونیفارم سے اس بات کا اندازہ لگا لے گا کہ آپ وکیل ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا پراپر اور مکمل یونیفارم پہن کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ٹائی کبھی نہ پہنی ہو یا کبھی کلرڈ شرٹ پہن لیں، تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا مکمل یونیفارم پہن کر آئیں تاکہ آپ کو اپنا تعارف نہ کرانا پڑے۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب کورٹ ٹائمنگ جو ہوتی ہے صبح پہلے ٹائم، اس سے آپ 15-20 منٹ پہلے آپ کورٹس میں پہنچیں، اور آپ جن عدالتوں میں انٹرسٹ کے مقدمات وہاں زیر سماعت ہیں تو آپ ان عدالتوں میں جائیں، اور جج کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ریڈر اور دائیں طرف بیٹھے ہوئے اسٹینو سے ضرور دعا سلام کریں، ان سے ملاقات کریں۔ آپ کی یہ ملاقات کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی مقدمے کی نسبت اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ لیڈر صاحب جو ہے وہ آپ کو مقدمے کے اندر ہونے والی کارروائی کی نسبت آگاہ کر سکتے ہیں اور آئندہ پیشی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جبکہ اسٹینو صاحب اس میں جو بھی حکم صادر ہوتے ہیں یا جو بھی فیصلہ جات لکھے جاتے ہیں وہ اس کے بابت آپ کو تفصیل بتا سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ ایک اہم بات یاد رکھیے گا، جب آپ پہلے دن سے وکیل بن کر جاتے ہیں تو عدالتی اہلکار آپ کو ایک احترام دیتے ہیں جو آپ کے شخصیت کا نہیں بلکہ آپ کے عہدے کا احترام ہوتا ہے۔ وہ آپ کو باقاعدہ جناب یا سر کہہ کر پکارتے ہیں، تو اس کو آپ نارمل لینا ہے، کوئی گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے، اور آپ بھی ریوارڈ کے طور پر ان کو بہتر ہے کہ ریڈر صاحب یا اسٹینو صاحب کہہ کر پکاریں تاکہ آپ کے درمیان ایک اچھا بانڈ بن سکے۔ جب آپ کی دوستی گہری ہو جائے پھر آپ کی جو مرضی آپ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ریگولر آپ جو ہے مختلف عدالتوں میں صبح جائیں اور 1-2 منٹ کی ملاقات کریں، ان سے دعا سلام کریں۔ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے جو اہلکار ہیں ان کے پاس کئی لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی وکیل بتائیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ کیپیسٹی ہے، تو وہ آپ کا نام ریفر کرتے ہیں یا آپ کی طرف وہ کیسز کو بھجواتے ہیں، اور اس طرح آپ کو چانس ملتا ہے آپ اپنی قابلیت کو اور صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کیریئر کا باقاعدہ اچھا آغاز کر سکیں۔ تیسری ٹپ یہ ہے جی کہ آپ جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ کاز لسٹ ضرور دیکھیں۔ کاز لسٹ ٹھیک ہے جی، کاز خدمات کی جو لسٹ ہوتی ہے، فہرست ہوتی ہے، ہر عدالت کی مرتب ہو چکی ہوتی ہے، اگلے دن مرتب ہو جاتی ہے، لیکن صبح صبح وہ عدالت کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آپ وہاں جائیں اور اس میں سے اس لسٹ گو تھرو ہوں، اور اس میں دیکھیں کون کون سے مقدمات ہیں جو بحث کے لیے فکس ہے، یعنی ان پہ آرگومنٹس ہونے ہیں۔ ان مقدمات کو نوٹ فرمائیں۔ آپ کے پاس ایک چھوٹی ڈائری ہونی چاہیے جس کے اندر رف ڈائری ہونی چاہیے۔ ایک ڈائری وہ ہونی چاہیے جو باقاعدہ جس کے اندر آپ کیس لا جو ہے وہ جا کر تحریر کریں۔ شام کے وقت جب آپ آفس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام کیس لا جو آپ نے پڑھے ہوں وہ لازمی اس کے اوپر لکھیں، اپنے قلمی لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اور دوسری جو ڈائری ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ جب آپ عدالت کے اندر موجود ہوں، جب آپ کچہری کے اندر موجود ہوں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کوئی بھی بات جب نوٹ کرنا پڑے تو بآسانی آپ نوٹ کر سکیں۔ تو ان مقدمات کو نوٹ کریں اور ریڈر صاحب سے پوچھیں کہ اس میں کون کون سے وکلاء ہیں اور کس وقت تک اس میں بحث ہونے کے امکانات ہیں۔ اس وقت کی نسبت جو اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور عدالت میں آپ حاضر ہوں، اور اس مقدمے کو یا اس کے آرگومنٹس کو آپ ضرور سنیں، اور اس دوران پیش کیے جانے والے دلائل کو بھی اگر ممکن ہو سکے نوٹ کریں، ورنہ کیس لا ضرور نوٹ کریں اور دیکھیں گے وہ کیس لا کس حوالے سے۔
آپ جو ہے جب عدالتوں میں ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، پہلے 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں، 1.5-2 گھنٹوں کے بعد پھر عدالتوں میں کام میں سستی آ جاتی ہے، وکلاء جو ڈیٹس ہونی ہوتی ہیں وہ ڈیٹس ہو جاتی ہیں، اور کچھ معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب عدالتوں میں کام تقریباً ختم ہو گیا 2-2.5 گھنٹے گزرنے کے بعد، تو آپ پھر وہاں سے سیدھا لائبریری چلے جائیں، لائبریری جائیں اور وہ جو اتھارٹیاں آپ نے نوٹ کی تھیں، کیس لا نوٹ کیے تھے ڈائری کے اوپر، وہ ایک ایک کر کے آپ وہاں سے نکالیں کتابیں اور بیٹھ کر وہاں پر ان کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جتنا ممکن ہو سکے، میں کہتا ہوں اگر آپ ایک پیج بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وہ بھی بہت ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ان کے معنی دیکھیں، جو مشکل الفاظ ہیں یا جو ایسی ٹرمنالوجی یوز کی گئی ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے، اس کو باقاعدہ گوگل پہ سرچ کریں، ادروائز بلیکس لا ڈکشنری دیکھیں، لیگل ڈکشنریز دیکھیں اور ان میننگز کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ اس کے بعد جب آپ یہ کیس لا یا اتھارٹی آپ پڑھ لیتے ہیں تو کوشش کریں جب آپ دوستوں کے ساتھ گیدرنگ ہو، آپ کینٹین پہ جائیں یا کسی اور جگہ جہاں مناسب سمجھتے ہیں، بآسانی آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، وہاں آپ بیٹھیں اور وہ جو آپ نے کیس لا پڑھے ہیں یا جو بھی آپ نے آرگومنٹ سننے ہیں وہ ڈسکس کریں۔ یاد رکھیں ڈسکشن جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو بہت زیادہ نالج دیتا ہے، آپ کے کنسیپٹ کلیئر کرتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ وہاں بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، تمام جتنے وکلاء ہیں جب الگ الگ وہ اپنی کیس لا اور اتھارٹیز پڑھ کر آئیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئرنگ کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے جی کہ آپ جیسے ہی جب آپ کی بار میں الیکشن ہوتے ہیں اور نئی کابینہ آتی ہے تو 2 طرح کی لسٹیں جو ہیں وہ سیشن جج کو فراہم کی جاتی ہیں۔ ایک لسٹ جو ہے وہ لوکل کمیشنز جاننے والے وکلاء کی ہوتی ہے اور دوسری لسٹ پاپر کیسز کنڈکٹ کرنے والے وکلاء کی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو ہے پاپر کیسز کنڈکٹ کرنے والے وکلاء کی لسٹ میں اپنا نام کو صدر اور سیکرٹری سے ریکویسٹ کر کے شامل کرائیں، اور جب وہ شامل ہو جائیں تو آپ کو کیس جو ہے وہ عدالت ریفر کرے گی۔ وہ لوگ جو اپنا وکیل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں ان لوگوں کے کیسز یا مقدمات آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ وہ مقدمات دیکھیں، اس کی فائل حاصل کریں۔ یہ اس کے اوپر میں ایک الگ سے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ویلاگ کروں گا کہ وہ کیس آپ نے کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، تو وہ کیسز دیکھیں۔ اس طرح آپ کو ایک طرح سے عدالتوں سے آپ کی آشنائی بڑھے گی، آپ کا تعارف ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا تعارف ہوگا، آپ کو ایکسپیرینس حاصل ہوگا، بہت ساری فائدے ہیں وہ آپ کو اس طرح حاصل ہوں گے۔ عدالتی وقت تک آپ کوشش کریں کہ آپ کچہری کے اندر موجود رہیں، اویلیبل رہیں، اور جب بھی آپ کو وقت ملے، فری ہوں، تو آپ کسی نہ کسی عدالت میں جائیں اور جہاں جا کر دیکھیں جہاں آرگومنٹس ہو رہے ہوں یا جہاں پہ شہادت ہو رہی ہو تو اس کو آپ آبزرو کریں، مشاہدہ کریں، اور بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہاں مشاہدہ کرنے سے، دیکھنے سے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز جو ہے کتاب کے اندر لکھی ہو، کچھ چیزیں دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ آپ وہاں ہونے والی کارروائی کو نوٹ کریں، ججز کے رویے کو دیکھیں، وکلاء کے رویے کو دیکھیں، اور خاموش جو ہے وہ ایک طرح کے سامع کے طور پر آپ ساری چیزوں کو نوٹ کریں، اور ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھا جی مختصر سا ولاگ، آپ نئے سیکھنے والے وکلاء کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ اس سلسلے کی میں کچھ چند ولاگز اور بھی بناؤں گا جس میں پاپر کیس کے کنڈکٹ کرنے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور کیس لا کس طرح اسٹڈی کیا جاتا ہے وہ بتاؤں گا، اور عدالتوں کے اندر آپ نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ قیامت رہیے، تا قیامت رہیے، اور با کرامت رہیے۔